وہ پہلا دن تھا جب حرم نے نازنین کا پیچھا کیا تھا، کیونکہ اس کے مرتے ہوئے بھائی نے خون آلود ہاتھوں سے حرم کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ وہ مرتا ہوا شخص کہیں آج بھی اس کے آس پاس زندہ تھا۔ اس نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس سے مرتے ہوئے آخری دفعہ بھیک مانگی تھی۔ وہ اس وقت محض 20 سال کا تھا۔ اس کے کم سن ہاتھوں نے اس خون آلود شخص کے ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کے مضبوطی سے پکڑے رہنے پر وہ بچ جائے گا، لیکن وہ نہیں بچا۔ وہ مر گیا تھا۔ وہ اس رات ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ کبھی اس کے دماغ سے نہ نکل سکا۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس وعدے کی تعبیر سے خوف زدہ ہو کر گزارا تھا۔ اسے لگا یہ سب وہم ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو محض وہ ایک گھرانہ یاد رہ جائے؟ لیکن وہ غلط تھا۔ طالوت ٹھیک ہی کہتا تھا۔ شاید قاتل اپنے سروائیورز کو نہیں بھولا کرتے۔ وہ اپنی ذات کو بھلا سکتے ہیں، لیکن اپنے کام میں موجود کسی جھول کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بلا شبہ نازنین اس کام میں سب سے بڑا جھول تھی۔ وہ پہلا دن تھا جب وہ اس لڑکی کے پیچھے گیا تھا۔ وہ کس یونیورسٹی میں ملازمت کرتی تھی، اس کے تعلقات کیسے تھے، اس کے اطوار، عادات، معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت، روٹین، اسے حفظ ما تقدم کے طور پر ان سب نکات کو حفظ کرنا تھا۔ اس نے سارنگ سے کہہ کر بنیادی معلومات نکلوائیں اور پھر وہ گھر تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ اس سے ایک خاص فاصلے پر تھا، نازنین کی گاڑی کے عین پیچھے۔ وہ کسی کالج کے سامنے اتری تو حرم بھی محتاط سا اتر آیا۔ وہ محتاط تھا۔ اس دنیا میں کون سا انسان کس حقیقت کے ساتھ جی رہا ہے، کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اسے اس لڑکی کو محض شک کی نگاہ سے دیکھنا تھا، تنقیدی نگاہ سے، تاکہ وہ اسی حساب سے اپنا اور اس کا تعلق استوار رکھ سکے۔ وہ نرم ہوگی تو اسے سخت رہنا پڑے گا، نازنین سخت ہوگی تو وہ نرم ہو جائے گا۔ دو مخالف سرے ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچا کرتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ درکار تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا، خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے، لیکن نازنین نے یک لختی چہرہ پھر کر دیکھا۔ شاید وہ محسوس کر چکی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ اس نے فوراً سے اپنا سراپا کالج کے قد آدم گیٹ سے انتر کر لیا تھا۔ وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھی جتنا وہ اسے گردان رہا تھا۔ اس کی حساسیت بلا شبہ حرم کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی کار کی جانب آیا اور نشست پر پیچھے ہو بیٹھا۔ اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی تھیں اور چوکنا رہنا تھا۔ شام تک وہ اس کے پیچھے رہا اور پھر سارنگ کے کلینک چلا آیا۔ سارنگ اس کا بہت گہرا اور اچھا دوست تھا۔ ان کی ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوئی تھی اور وہ عرصہ دراز سے ساتھ ہی کام کر رہے تھے، لیکن پھر سارنگ کی جانوروں میں گہری دلچسپی کے باعث اس نے جانوروں کا ڈاکٹر بننا پسند کیا تھا۔ کافی عرصے تک وہ اس سے رابطے میں نہ رہ سکا، کیونکہ وہ ملک سے باہر پڑھنے گیا ہوا تھا اور حرم پاکستان میں ہی تھا، اپنے بہت پیار کرنے والے گھرانے کے ساتھ۔ یہ فکرہ اکثر وہ آنکھیں گھما کر سوچا کرتا تھا۔ اس رات وہ اس کے کلینک تو چلا آیا، لیکن پھر وہی کوئی اس کے پیچھے تھا، وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے کلینک میں داخل ہو کر سارنگ کی جانب دیکھے بغیر قدم عقبی راہداری کی جانب تیزی سے بڑھائے۔ سارنگ نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ کہاں؟ لیکن اگلے ہی پل اس نے سمجھ کر سر بھی ہلا دیا تھا۔ یہ حرم اور اس کی دشمنیاں، تنگ آ گیا تھا وہ اسے اپنے کلینک میں چھپا چھپا کر۔ اور ایک وہ تھا نہ شکرہ ذلیل دوست کہ ہر دفعہ اس کے کلینک کی وہ حالتیں ظاہر کر کے یہاں سے جاتا کہ
سارنگ اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا، پھر خود سے عہد باندھتا کہ اب وہ اسے پناہ ہرگز نہ دے گا، لیکن اگلی دفعہ پھر یہی ہوتا اور اسے پناہ نہ دینے کے وعدے یوں ہی چلتے رہتے۔ سارنگ کے کلینک کو تباہ کرنے کے بعد وہ سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ سہیل کو اپنے دن بھر کی روداد سنانی تھی۔ وہ کہاں رہا، کیا کرتا رہا، کدھر کھپتا رہا۔ رات رضا کی مہندی بھی تھی، جانے نازنین وہاں آتی بھی یا نہیں۔ اسے اس بات کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور نہ اس نے کسی سے پوچھنا گوارا کیا۔ اس گھر میں تو وہ نازنین کو جانتا تک نہیں تھا نا۔ اسے اپنی اس بیک سٹوری کے ساتھ اب آخر تک چپکے سے رہنا تھا۔ صد شکر کے مہندی میں جانے والے شور ہنگامے کے باعث کسی نے اور خاص کر سہیل نے اس سے استفسار نہیں کیا تھا کہ وہ دن بھر کہاں رہا۔ سہیل اور حرم کی کہانی آپ کو بعد میں سنائی جائے گی۔ پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ مہندی کی تقریب کو کس طرح ناظرین سے شناسائی قائم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور پھر اگلے ہی پل اسے حل سوجھ گیا۔ وہ مہندی میں چلا آیا تھا۔ اس نے ایک خاص فاصلے سے داخلی دروازے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اندر آتی تو اسے پتہ چل جاتا، اور اگلے ہی پل اسے پتہ چل گیا، کیونکہ وہ ایک ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی اور بیزاریت سجائے۔ وہ اپنی جگہ ہی خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتے رہا، یوں گویا کئی برسوں پہلے کیے وعدے کے زیر اثر ان سنہری کمکموں تلے بھیگ رہا ہو۔ اس نے اگلے ہی پل قدم اس کی جانب اٹھائے، لیکن او نو، ایک خاتون اسے روک چکی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ تو خوش اخلاق اور خوش شکل سا حرم تھا نا۔ وہ ایسا تھا یا نہیں، لیکن اس سمے اس کا ہر قسم کی خوش اخلاقی پر لعنت بھیجنے کو دل چاہا تھا۔ اس نے جلد از جلد اس خاتون سے بمشکل اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خاندان بھر کی خواتین کی آنکھوں میں چمکتا ستارہ تھا حرم۔ بقول روہیلا کے سب اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھیں، تاکہ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کی بات کرتے ہوئے وہ حرم کو اپنی جانبداری کے لیے استعمال کر سکے۔ اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ وہ ایک نجی ایجنسی کا گن مین تھا، اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ اسے خاص کاموں کے لیے ہائر کیا جاتا تھا، اگر وہ جو انہیں بتا دیتا کہ وہ ایک ڈیڈ لسٹ شوٹر تصور کیا جاتا تھا، تو شاید ہاں، پھر وہ مائیں اس کی جانب دیکھنے کی غلطی ہرگز بھی نہ کرتی، اور رشتے گانٹھنے والی نگاہ سے تو کبھی بھی نہیں۔ اس کے بڑے بھائی کی جانب خاندان کی کوئی بھی خاتون نگاہ کرنے سے گھبراتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی عادات مشکوک اور اطوار عامیانہ رہا کرتے تھے۔ اس کے برعکس حرم خاندان کا بالکل مختلف تھا۔ وہ ذمہ دار اور سمجھدار لگتا تھا۔ اس نے سہیل کے ساتھ بھی کاروبار میں بے حد اہم کردار ادا کیا تھا۔ سہیل اب اپنے بڑے سپوت پر انحصار کرنے کے بجائے اس پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ اسے ناگزیر میٹنگز میں شرکت کے لیے بالخصوص پہلے سے آگاہی دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹس سے حرم کو بطور ذمہ دار بیٹے کے متعارف کروایا کرتے تھے۔